वेलकम बैक। और इंग्लैंड की आधी बीमार टीम ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। सुस्त विकेट पर पाकिस्तान की बॉलिंग चलकर ना ही दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 बार आउट किया। पहली इनिंग में स्पिनर्स और दूसरी इनिंग्स में फास्ट बॉलर हावी रहे। टेस्ट के आगाज पर इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी बीमार थे। मेहमान टीम के आगे पूरी कौमी टीम बीमार सी लगी। फैसला कुन सेशन में पाकिस्तान के आखिरी 5 बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 10 रन भी न बना सके। तो आज का पिंडी टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा और आगाज से ही इंग्लैंड की जो गिरफ्त थी मैच पर वो मजबूत रही, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मैच इस हद तक और इस पोजीशन पर ले आए कि लगने लगा कि हो सकता है बैटिंग पिच है तो शायद हम बैटिंग में कोई कमाल दिखा सकें और इस मैच में हम कामयाबी समेट सकें। लेकिन पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने रही और इसमें ज्यादातर जो एक वजह बताई गई वो बैटिंग तो थी ही, साथ ही जो पिच है उस पर ही कहा जा रहा था कि जब इंग्लैंड इतने रन बना सकती है तो हम भी कुछ बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जारहाना हिकमत अमली अपनाई गई थी इंग्लैंड की जानिब से दूसरी इनिंग में और बेन स्टोक्स की ये हिकमत अमली कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जारहाना खेल नहीं पेश किया गया और एज यूजुअल पाकिस्तान ने हमेशा डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए विकेटें बचाने के चक्कर में ही विकेटें गिरा दी। जबकि इंग्लैंड ने जब खेल का आगाज किया था तो ये बताया जा रहा था कि उनकी आधी टीम बीमार है। इसके बावजूद भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की है वो भी नहीं कमाल दिखा सकी और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 नहीं 2 बार आउट किया और पहले इनिंग्स में स्पिनर्स और दूसरे इनिंग्स में फास्ट बॉलर हावी रहे। टीम के लिए कोई नहीं सोच रहा, सब अपने लिए खेल रहे हैं। कौमी क्रिकेटर कामरान अकबल पिंडी टेस्ट पर शिकस्त पर फट पड़े। कहा इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीतने का मौका दिया। सीधी विकेट और होम कंडीशंस के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त हुई। यूनुस खान कहते हैं जीतना है तो सपोर्टिंग विकेट बनाना होगी। जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। वही अपने पर्सनल गोल, टीम के लिए कोई सोच नहीं रहा कि टीम कैसे जीतेगी। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि हम लोग सेफ हो जाए, हम परफॉर्म कर जाए, टीम जीते या हारे। उन्होंने मौका दिया हमें जीतने के लिए। 263 रन ऐसी पिच हो जहाँ पे फास्ट बॉलर को हेल्प ना मिल रही हो, स्पिनर्स को ना हेल्प मिल रही हो, नेगेटिव क्रिकेट, नेगेटिव माइंड का, जिसकी वजह से ये टेस्ट मैच आ रहे हैं। हम लोग ऐसी पिच पे सेफ नहीं कर सकते, टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। अपनी होम कंडीशन को यूटिलाइज करना होता है। ऐसे पिचेस पे किसी को फायदा होना नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को अगर प्रमोट करना है और अपनी टीम को सिखाना है तो आपको एक सपोर्टिंग पिच बनानी पड़ेगी। कल भी जब उन्होंने डिक्लेरेशन की, बात ये हो रही थी कि अर्ली डिक्लेरेशन कर दी, लेकिन ये कि उनको पता था कि हम ये मैच जीत सकते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे मुल्क में मुर्गी 1000 रुपए किलो और अंडे नायाब होने का खदशा। जहाज क्लियर न होने की वजह से मुल्क भर में सोयाबीन की कमी हो गई है। सोयाबीन के जहाज बर्थ न हुए तो मुल्क भर में मुर्गी और अंडों का बहरान पैदा हो जाएगा। कराची से हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब से मजीद जानते हैं। अंजुम, बताइएगा इस ताखीर की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी ये बिल्कुल, ये सोयाबीन के 4 जहाज थे। 2 जहाज तो पोर्ट पर उतारे जा चुके हैं जबकि 2 जहाज आउटर चैनल पर खड़े हुए हैं। इसमें प्लांट प्रोडक्शन और वफाकी हुकूमत की जानिब से बीच के ऊपर एतराज लगाया गया था कि ये इस्तेलाह होती है GMO नॉन GMO। उसके ऊपर उन्होंने ये इस्तेलाह लगाई थी कि इस इस्तेलाह के ऊपर ये जो मेयार है उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरते हैं तो इन जहाजों को क्लियर नहीं किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि ये 15 साल से यही सोयाबीन आ रहा है और पाकिस्तान में इसको पीता जाता है और ये मुर्गी की फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये 15 दिन हो गए ये जहाज क्लियर नहीं हो रहे हैं, इनका ये किनोला सोयाबीन क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए पोल्ट्री फीड की कमी हो गई है। हजारों चूजे जाया हो चुके हैं जबकि चूजे उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि उनके लिए फीड दस्तियाब नहीं है। अब 440 मिलियन डॉलर की ये पेमेंट भी स्टेट बैंक को कर चुके हैं सोयाबीन की क्लियरेंस के लिए, लेकिन अभी तक ये क्लियरेंस नहीं हुई है। और अगर ये क्लियरेंस नहीं होती है तो पोल्ट्री में बहरान आ जाएगा। मुर्गी का उन्होंने खदशा दायर किया है। जो चेयरमैन है मोहम्मद अहमद, उनका कहना था कि ये कितना टाइम लग सकता है अंजुम, और जो 2 जहाज जिनका आप बता रहे हैं उस हवाले से क्या अब फिर जब क्लियरेंस हो जाएगी तो ये खदशा, ये बहरान का जो इस वक्त है वो कम हो जाएगा? जी बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन ये बहरान शुरू हो चुका है क्योंकि अंडों की कीमत 300 रुपए दर्जन तक तो पहुंच चुकी है जबकि मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है क्योंकि चूजे जो है उनको फीड नहीं मिल रही तो वो चूजों को मुर्गी के नहीं बनाया जा रहा, ना ही अंडों की पैदावार में भी कमी हो रही है। तो मोहम्मद अहमद का यही कहना था कि ये जो 2 जहाज पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, वफाकी हुकूमत कल ECC का इजलास है, कल उसमें ये फैसला कर देते हैं तो ये सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी। अगर मजीद 1 हफ्ता इसमें लगता है तो अंडों की कीमतों में भी इजाफा होगा और आइंदा हफ्ते मुर्गी की कीमतों में भी फौरी तौर पर 100 से 150 रुपए फी किलो का इजाफा हो जाएगा और ये शहरियों के लिए भी काफी तकलीफ दे होगा और हमारे लिए भी तकलीफ दे क्योंकि हमारा काम बंद हो रहा है और लाखों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा भी है।
تو حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے کسی طریقے سے اس بحران سے نمٹا جا سکے اور قیمتوں کو بھی قابو میں لایا جا سکے؟ اور ایک ظاہر ہے اگر یہ وقتی بحران ہے تو اس کو بہتر طور پہ مینج کیا جا سکتا ہے اگر چاہیں تو؟ جی بالکل یہ کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں پاکستان ایکسٹریٹرز ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت کو خطوط بھی تحریر کیے ہیں. وہ خطوط تحریر کیے ہوئے بھی ان کو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں، جس میں انہوں نے اس بحران کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے فوری فیصلہ کیا جائے، پلانٹ پروڈکشن اور کسٹم کو ہدایت جاری کی جائے کہ یہ فوری طور پر اس سے سویابین کے جہازوں کو کلیئر کرے. یہ 2 جہاز تو اتر چکے ہیں، 2 جہاز آؤٹر چینل پر، 5 جہاز سمندر میں اور جو پاکستان پہنچنے والے ہیں. خطوط بھی لکھے جا چکے ہیں، وفاقی سطح پر ان کے رابطے بھی جاری ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امید تو ہے کہ کل ECC کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ GMO اور نان GMO بیج کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر لیا جائے، کیونکہ 15 سال سے پہلے ہی سویابین آ رہی ہے، کنولا بھی آ رہا ہے، تو اس صورتحال کو فوری حکومت کنٹرول کرے. دوسری جانب یہ کنولا اور سویابین ڈیری فارم میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اگر یہ ڈیری فارمرز کو بھی نہ ملے تو دودھ کی پیداوار کا بھی کمی کا خدشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کو بھی فیڈ اگر کم ہوگی، انڈے، پروٹین، مرغی جو پروٹین گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دودھ کی پیداوار کی کمی بھی دیکھی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے انجو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلاً آگاہ کریں. اس صورتحال سے آپ بتائیں کہ اس سے پہلے قائمہ کمیٹی میں بھی یہ ایشو اٹھا تھا، اور وہاں پر یہ جب معاملہ اٹھا تو وہاں پر بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی، اور یہی کہنا تھا وہاں پہ کہ اس کی درآمد کی اجازت حکومت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ جو سویابین ہے یہ جو ہے مس گائیڈ کیا گیا ان کے مطابق کہ یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے، اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا. اور یہ کہا گیا طارق بشیر جیمہ کی جانب سے کہ میں اجازت نہیں دوں گا، لیکن ان کے اوپر الگ الزامات بھی سامنے آئے کہ پیسے مانگے جا رہے ہیں. اور یہ صورتحال رہی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں، اور اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی بھی کیا گیا. پورٹ پر سویابین رکنے سے پولٹری فارمرز کی کمر ٹوٹ گئی، روزانہ لاکھوں روپے نقصان ہونے لگا. پولٹری فارمرز کے ذرائع کا کہنا ہے پورٹ پر سویابین روکنے سے مرغیوں کی فیڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے. پہلے 50 کلو کا کٹا 5,500 روپے ملتا تھا، اب وہ کٹا 7 سے 7,500 روپے کا ہو گیا ہے. ایک مرغی ہمیں گھر میں 300 روپے فی کلو پڑ رہی ہے، جبکہ مرغی کا سرکاری نرخ فی کلو 250 روپے ہے. پولٹری فارمر سے کہنا ہے سویابین روکنے سے فارمر کنگال ہو گئے ہیں، روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. دوست ملکوں سے وزیر اعظم نے کیسے قرض مانگا؟ غریب بچہ بڑے سیلاب کی دعائیں کیوں کرنے کا کہتا ہے؟ ملک کے 75 سال کی فلم کا ہدایت کار کون ہے؟ ایک مولانا کے کیا دونوں والدین مرد تھے؟ معروف مزاح نگار انور مقصود نے مذاق میں دکھتی رگوں کو چھیڑ دیا. حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا. بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے؟ غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا. ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں. غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں. باجوہ صاحب نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا فوج نے فیصلہ کیا ہے وہ سیاست سے پرہیز کرے گی. اس کا مطلب ہے 74 برس فوج نے سیاست سے بد پرہیزی کی. پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے اور 40% آبادی فوج ہے. امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. قبضہ مل جاتا ہے تو ایوان تالیوں سے گونج جاتے ہیں. کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا. پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے. ہدایت کار پنجاب، شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے، پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ. فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے. فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ، چین، برطانیہ، سعودیہ سے، UAE سے پیسے مانگ رہا ہے. کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے. اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے. جتنی تباہی اتنی بہتری. محترم قیامت تو آ چکی ہے جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے، جب مولانا وطن کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے. الف بے والے قاعدے سے پے اور این نکال دیں. این نکال دیں گے تو عسکری غائب، عروج غائب، عدالت غائب، عذاب غائب، عزت غائب، اریاں غائب، عیش غائب. اور اگر پے نکال دیں تو پبلک غائب، پارلیمان غائب، پھر مانگ غائب، پشیمان غائب، پامال غائب، پاکستان غائب. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک.
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 5 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی ناصر خان شہید ہو گئے. اس بارے مزید جانیں گے لیک الرحمان سے. لیک بتائے گا. جی خالد، سیکورٹی فورسز کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی. ان خفیہ اطلاعات کی روشنی میں آپریشن کیا گیا، جس میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اس فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی اپنی تحویل میں لے لیا گیا. یہ تمام مارے جانے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. فائرنگ کے اس شدید تبادلے کے دوران جنوبی وزیرستان کا 25 سالہ سپاہی ناصر خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہوا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور پی ٹی آئی رہنما کی پرویز الہی اور مونس الہی پر تنقید. سینیٹر اعجاز چودھری کہتے ہیں پرویز الہی اور مونس الہی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر کھیلتے ہیں. یہ بیانات نظریہ ضرورت ہیں. آشیرواد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے دونوں پیغامات دے رہے ہیں کہ ہماری جانب دیکھیں. جاتے جاتے اللہ نے ہمارا راستہ تبدیل کر دیا اور اس میں راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیج دیا. چودھری صاحبان کی سیاست وہ اسٹیبلشمنٹ کی رہین منت ہے. ان کو بتا کر ان سے پوچھ کر سیاسی اقدامات کرتے ہیں. جس طرح کہ انہوں نے کھل کے بتایا کہ انہیں اس طرف راغب کس نے کیا تھا، تو آئندہ بھی وہ فیصلہ کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بالکل واضح ہے. تحریک انصاف کا فیصلہ اٹل ہے. یہ بیانات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بہت سارے کام پاکستان میں سیاستدان نظریہ ضرورت کے تحت کرتے ہیں. وہ ضرورت طرفین کی بھی ہو سکتی ہے اور صرف اس طرف کی بھی ہو سکتی ہے. یہ میسج بھی ہوتا ہے. بہت سارے کالم لکھتے ہیں نا، تو وہ عرضیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہماری تقاریر ہیں یہ میسیجز ہوتے ہیں واضح طور پہ. تو اس لیے ممکن ہے کہ یہ میسج ہو نئی انتظامیہ کو کہ ہماری طرف دیکھیں، ہم ہیں وہ لوگ کہ جو آپ کی آشیرواد چاہتے ہیں اور آپ کی تعاون چاہتے ہیں. اچھا، پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا، خان صاحب کی بات کو ڈینائی کیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈبل گیم کی گئی. پوری دنیا نے اور پاکستان کے غالب اکثریت نے عمران خان کے بیانیے کو قبول کیا. چودھری صاحب کی بات کا اتنا ہی جواب کافی ہے. مونس الہی صاحب اور پھر 2-4 دن بعد پرویز الہی صاحب کھل کے سامنے آئے ہیں. جو بھی بیانیہ اس وقت وہ لے کر چل رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے بیانیے سے متصادم ہے. اس سے پی ٹی ایم کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، مخالف کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا سپورٹر، پی ٹی آئی کا ووٹر اسے بھلی نہیں لگ رہی یہ باتیں. تو یہ بہتر ہے اس سے اوائڈ کریں. فی الحال وہ نہیں چاہتے اسمبلی ٹوٹے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 مہینے تو یہ نہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہی عمران خان کہیں گے تو ہم تحریک. تو پھر کون سی بات ان کی مانی جائے؟ یہ تو ان سے سوال کریں کہ آپ کی کون سی بات صحیح مانی جائے. جو بھی چاہ رہے ہیں کون دیکھ رہے. عثمان بزدار صاحب کا ہمیں تو یہی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بنایا اور کیا. وہ تو کہہ رہے ہیں جنرل فیض اور جہانگیر پرویز الہی صاحب کا. پتہ نہیں جہانگیر، مجھے نہیں معلوم. میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم عثمان بزدار صاحب کا کسی نے میسج دیا یا کسی نے مشورہ دیا. یہ خان صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے شہباز حکومت نے وہی کیا جو عمران خان کہتے تھے. پی ٹی ایم حکومت نے آج روس سے سستا تیل ملنے کی نوید سنا دی. وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں روس ہمیں رعایتی قیمت پر پیٹرول ڈیزل فراہم کرے گا. ماضی میں لیگی رہنما روس سے سستا تیل لینے پر پی ٹی آئی کو جھوٹا قرار دیتے تھے. 30% کم کے اوپر تیل دیں گے. میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا، مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. ہمیں ابھی تک ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا. روس پاکستان کو پیٹرول ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا. عمران خان کا ایک اور دعویٰ سچ ثابت ہو گیا. کل تک پی ٹی آئی کا مذاق اڑانے والی پی ڈی ایم حکومت نے آج روس سے سستا تیل ملنے کی نوید سنا دی. وزیر مملکت مصدق ملک نے اعلان کیا ہے روس ہمیں سستا تیل دینے پر رضامند ہو گیا. اب حکومتی سطح پر بات چیت شروع ہوگی. روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا. ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہی مصدق ملک کل تک روس سے سستا تیل لینے پر پی ٹی آئی کو جھوٹا قرار دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کوئی ملک ہمیں سستا تیل نہیں دے رہا. کوئی ملک ہمیں ابھی تک ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا. کوئی G2G ایگریمنٹ نہیں ہمارا روس کے ساتھ. MOU نہیں ہمارا روس کے ساتھ.
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने यहाँ तक कहा, रूस से सस्ता तेल लेने वाली बात इमरान खान के दिमाग की इख्तिरा है। रशिया से सस्ता तेल की खबरें हैं, इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तिरा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल भी पीछे नहीं रहे। वजारत संभालने के बाद बोले, इमरान खान ने इख्तिदार जाने से कुछ रोज कबल रूस को एक खत लिखा, लेकिन जवाब नहीं आया। 29 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा, एक अपनी रुखसती से 2-4 दिन पहले। उस लेटर का कोई जवाब रशिया ने नहीं दिया। पीटीआई पर इल्जाम तराशी हो और वजीर दिफा पीछे रहे, ये हो नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, रूस ने हमें कहा है पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की बात नहीं की। हमें तो किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने कहा हमने आपकी हुकूमत को तेल देने की दावत की थी। इमरान खान का इसरार था, उन्होंने रूस का दौरा सस्ता तेल खरीदने के लिए किया था। आज शहबाज हुकूमत भी यही कर रही है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv और देखते रहिए AVN News।